الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وآله وذرياته وعترته الهاديين المهديين وصحبه الطاهرين المطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم عاكفون في المساجد. حضرات گرامی، عبادت وہی چیز کہلاتی ہے جس کی شکل اور اس کی نوعیت اللہ کی طرف سے متعین ہو، اس میں کسی تبدیلی یا اس میں کسی قسم کے تغیر نہیں ہو سکتا. جیسے بڑی عبادت نماز ہے، تو نماز کے لیے رکوع، سجدہ، قیام، قعود، قومہ، جلسہ، یہ ساری جو چیزیں ایک شکل ہے، یہی شکل جب پائی جائے گی تب اسے عبادت کہیں گے. کوئی فرط جذبات میں آ کر ایک رکعت میں 3 سجدے کرنے لگے تو غیر معتبر، یہ نماز نہیں مانی جائے گی. اللہ جو فرماتے ہیں، جو عبادت کی شکل دی ہے، وہی عبادت ہے. اس لیے عبد ہمارا نام ہی ہے. ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں، ہم پابند احکام خدا ہیں، شریعت کے احکام کے ہم پابند ہیں. جس گوشے میں جب جو حکم ہو اسے ہم مانے لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہیں، اس کا اظہار نماز میں کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کر کے مال میں کرتے ہیں. اور پھر جب ہمارے اندر وہ شوق عبادت فراواں ہوتا ہے، بڑھتا ہے، تو اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم کھانا پینا اور جنسی خواہش کی تکمیل اللہ کے لیے 29 دن یا 30 دن اللہ کے حکم سے چھوڑ دیتے ہیں، جسے صیام کہتے ہیں، روزے کہتے ہیں. ان روزوں کے جب ہمارے اوپر اثرات پڑتے ہیں، جسم میں طہارت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، فکر میں سنجیدگی آتی ہے، سوچ میں تبدیلی آتی ہے، اور شوق شوق فراواں ہوتا ہے، تو پھر وہ نوبت آتی ہے کہ 20 تاریخ کو رمضان کے غروب آفتاب سے پہلے ہم آ کے اللہ کے در میں پڑ جاتے، در جانا پہ پڑ جاتے کہ اب ہم نہیں جائیں گے. یہ وارفتگی ہے، یہ محبت اور شوق کا بڑھاوا ہے، یہ شوق کی انتہا ہے. ہم آ کے مسجد میں پڑ جاتے ہیں، اسی کو اعتکاف کہتے ہیں. اعتکاف کے سلسلے میں قرآن کریم نے کئی جگہ تذکرہ کیا، حتیٰ کہ قرآن نے حکم دیا اسماعیل اور ابراہیم علیہم السلام کو ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ بیت اللہ کو جو ہے مصفہ و مجلہ کیجئے طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. گویا اعتکاف بڑی قدیم عبادت ہے، چونکہ جس دن سے اسلام ہے اسی دن سے عبادت ہے، اور اسلام کا پہلا دن
آدم علیہ السلام کا دن ہے۔ اسلام ہی آدم علیہ السلام بھی لے کر آئے اور اسی کی تکمیل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو اعتکاف کے لغوی معنی ہیں تھوڑی دیر رکنے کے، ٹھہرنے کے۔ ان گھوڑوں کو جو صائمات، جن گھوڑوں کو روک لیا گیا ہو چارے سے، اسے صائمات کہتے ہیں۔ تو روکنے کے، رکنے اور ٹھہرنے کے معنی میں جو ہے آپ کے عکوف اور اعتکاف ہے۔ شریعت میں اعتکاف کی کئی قسمیں ہیں۔ جو اصل قسم ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اعتکاف واجب بھی ہے۔ کسی نے نظر مانی کہ ہم مسجد اقصیٰ میں اعتکاف کریں گے، مسجد حرام میں اعتکاف کریں گے، یا یوں ہی اس نے نظر مانی کہ ہم اعتکاف کریں گے کسی مسجد میں، تو یہ نظر ماننے کے بعد اعتکاف کا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اعتکاف نفل جو ہے بہت عام ہے، جیسا کہ ہم جو لوگ تبلیغی جماعت سے براہ راست وابستہ ہیں، ان کے مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ تلقین کرتے ہیں کہ بھائی مسجد میں آؤ تو اعتکاف کی نیت کر لو۔ تو یہ اعتکاف کیسا ہے؟ یہ نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف کا بھی ثواب ہے، لیکن جو اصل اعتکاف جب بولا جاتا ہے تو سنت اعتکاف بولا جاتا ہے، وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں 20ویں تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں آ جانا، اس نیت سے کہ ہم اللہ کے لیے اعتکاف کر رہے ہیں، رسول اللہ کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ اعتکاف کرنا ایک عشرے کا، اب یہ ایک عشرہ 9 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے، یہ رویت اور چاند کے حساب سے ہے، ثواب پورا ملے گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ بہت سے لوگ جو ذرا مزاج میں زیادہ شوق عبادت کا جن کے پایا جاتا ہے، وہ تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش کہ یہ مہینہ رمضان کا 30 کا ہوتا ہے۔ آپ کون خواہش کرنے والے؟ اللہ نے مہینے بنائے ہیں، اللہ کی مرضی سے مہینہ ہوگا، چاہے 29 کا ہوگا چاہے 30 کا ہوگا، دونوں میں روزہ رکھنے کا پورے مہینے کا ثواب ملے گا، اور ہر طرح کا اللہ کی طرف سے اعزاز ملے گا، اور آپ کو رخصت بھی ملے گی کہ ایک روزہ جو ہے آپ کو نہیں رکھنا پڑا۔ تو یہ گویا ایک مہینے کا روزہ ہے، روزہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو۔ اسی طرح عشرہ، جو عشرہ ہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرنا، یعنی چاہے وہ 9 دن کا ہو چاہے 10 دن کا ہو، یہ سنت ہے۔ اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مسجد کی جو آبادی ہے ان میں سے اگر کسی نے اعتکاف کر لیا تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، اگر کسی نے نہیں کیا تو سنت کے تارک سب کہلائیں گے، سنت چھوڑنے والے سب کہلائیں گے۔ اس لیے یہ عشرے میں، آخری عشرے میں 20 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے جو ہے مسجد میں اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کل 9 رمضان کے روزے رکھے ہیں آپ نے، اور ان میں سے سب میں آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ ایک میں اعتکاف آپ نہیں کر سکے تو دوسرے میں آپ نے اس کی قضا بھی فرمائی۔ تو یہ گویا سنت کی یہ آپ کی شان ہے کہ آپ نے قضا کی۔ تو 10 یہ ایک جو ہے عشرے کا اعتکاف کرنا سنت ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے یہ سنت ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں جو نماز کی جگہ ہے یا کوئی ایک جگہ خاص کر لیں وہیں اعتکاف کریں گی، مسجدوں میں عورتیں اعتکاف نہیں کریں گی، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں بھی نہیں
کریں گی، مسجد حرام میں بھی نہیں کریں گی، نہ مسجد اقصی میں کریں گے، تو یہ 3 مقدس مقامات پہ وہ اعتکاف نہیں کریں گی، تو پھر آپ کے عام مسجدوں میں ظاہر ہے کہ ان کے لیے جو ہمارے مسائل ہیں اس کے حساب سے گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے عورتیں گھر میں اعتکاف کریں گی۔ عورتوں کے اعتکاف کے بھی مسائل ہیں کہ اور اعتکاف کے لیے روزہ رہنا ضروری ہے۔ مجھ سے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کل 1-2 روز پہلے کہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسے بزرگ بڑے میاں ہوتے ہیں کہ صحت مند تو ہیں لیکن روزے نہیں رکھ سکتے، ان کو لا کے بیٹھا دیتے ہیں مسجد میں کہ آپ ہی اعتکاف کر لیجئے۔ آپ کو معلوم ہو کہ سنت اعتکاف ان کا ادا نہیں ہوگا۔ سنت اعتکاف کے لیے روزے رکھنا ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی بیمار پڑ جائے اعتکاف کرنے والا، روزہ چھوڑنا پڑے تو پھر اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف اور روزے کا جو مؤکدہ سنت مؤکدہ ہے، دامن چولی کا ساتھ ہے، بغیر اس کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے۔ ایسی مسجد جس میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، ایسی مسجد جس میں باقاعدہ نماز کا اہتمام ہو، اس میں اعتکاف اور مکمل مسجد ہو۔ بعض مرتبہ بڑے شہروں میں، بڑے مال میں وہ نماز کی جگہ خاص ہوتی ہے جسے مصلی کہتے ہیں، اس میں اعتکاف نہیں ہو سکتا چونکہ وہ شرعی مسجد نہیں ہے۔ اسی طرح ایئرپورٹ پہ یا اس طرح بڑے مال میں، بڑے مارکیٹ میں، بڑی جگہوں پہ جو مصلی ہے، مکمل مسجد نہیں ہے، اس میں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ مسجد جس میں 5 وقتہ نماز نہیں ہوتی ہے، اس میں بھی اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو اعتکاف کے لیے یہ شرائط ہے، اور اعتکاف کی اگر روح کو دیکھیں تو قربان جائیے، یہ نمازی، یہ روزے دار، یہ بھوکا، یہ پیاسا، یہ سجدے میں سجدہ ریز ہونے والا، قدموں میں رحمان کے آ کے پڑ گیا، رات بھی یہیں، دن بھی یہیں، ہر گھڑی یہیں، ہر وقت تسبیح، تحلیل، تکبیر، اللہ کی تحمید اور اللہ کے کلام کی، پاک کلام کی تلاوت اور اللہ کی باتیں، نصیحتیں اور بشارتیں، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ اسی میں لگا ہوا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے، تو یہ اللہ کو بہت مقبول ہے۔ اور اعتکاف کے بنیادی مقاصد میں سے شب قدر کو پا لینا، چونکہ شب قدر ایسا نگینہ ہے، ایسا جوہر ہے، ایسا انمول ہیرا ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ ایک رات 1000 مہینے سے زیادہ بہتر رات ہوتی ہے، یعنی 2 رکعتیں، یہ جو ہے حتیٰ کہ 83 سال کچھ سے زیادہ ایک رات میں عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اس رات کی تلاش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے پہلے عشرے میں تلاش کیا، دوسرے میں تلاش کیا، لیکن بعد میں بتایا گیا کہ آخری عشرے میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو، آخری عشرے میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان میں سے کوئی ایک رات جو ہے شب قدر ہے۔ شب قدر کے متعلق مکمل ایک سورہ نازل کی گئی جو القدر کے نام سے ہے، انا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں۔ تو یہ مکمل سورہ، اس کی قدردانی، اس کی عزت افزائی، اس کی اہمیت، اس کے اجر و ثواب، اس کی سکینت، اس کی طمانینت، اللہ کی طرف سے جبرائیل اور روح قدس کے اترنے، فرشتوں کی جھرمٹ میں آنے اور ہر نمازی اور ہر عبادت گزار پہ سلام بھیجنے، یعنی اس کے لیے دعا کرنے کی یہ رات ایسی عظیم الشان رات ہے۔ تو اس رات کو معتکف جو ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا،
پوری امید ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کا حصہ پائے. میں عرض کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس کا حصہ پائے، ورنہ ہر مومن، ہر نمازی شب قدر کا کچھ نہ کچھ حصہ تو ضرور پاتا ہے. جب اس نے مغرب پڑھی آخری عشرے میں، تو مغرب پڑھی تو غروب آفتاب ہوتے ہی اگر شب قدر ہے تو اس نے مغرب کی نماز شب قدر میں پڑھی، عشاء پڑھی تو اس نے شب قدر میں پڑھی، تراویح پڑھی تو شب قدر میں پڑھی. کچھ نہ کچھ حصہ تو پاتا ہی ہے. سب سے زیادہ جو حصہ نصیب ہوتا ہے وہ نصیب ور کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ معتکف کے لیے ہوتا ہے. اعتکاف اسی لیے گویا اللہ کے سے خاص لو لگانے کے لیے، تعلق کو بڑھانے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے خاص کیفیات اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے فکر کی آسودگی، دل کا اطمینان بڑھتا ہے، تو زندگی کے فیصلے اس کے لیے آسان ہوتے ہیں. وہ نارمل ہوتا ہے، اس کی سوچ میں بالیدگی ہوتی ہے، قرآنی سوچ ہوتی ہے، اس کی دینی سوچ ہوتی ہے اس کی. وہ گویا رمضان میں بالکل غسیل جو ہے اس کو واش کر دیا جاتا ہے، جسے آج کی اصطلاح ہمیں برین واش کہتے ہیں. تو رمضان میں ایک عشرہ مسجد میں عبادت اور خاص ماحول میں اعتکاف میں بیٹھا کر اس کا جو ہے واش کیا جاتا ہے، قلب کا واش، برین کا واش، جسم کا واش، اور وہ پاکیزہ منور مجلہ ہو کر پھر وہ نکلتا ہے تو سیدھے وہ ایوارڈ پاتا ہے، عیدگاہ میں اللہ کا انعام پاتا ہے. تو گویا اعتکاف اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے مسجد کے باہر نکلتا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. غسل جو واجب جو ہے اس کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، صرف صفائی یا ٹھنڈک کے لیے غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلنا صحیح نہیں ہے. پھر وہی مسئلہ ہے کہ اگر بہت گرمی ہو تو آپ جب استنجے کے لیے جائیں تو استنجے کے لیے جاتے وقت لوٹنے سے پہلے بہت ہی اجلت میں آپ پانی ڈال لیں اپنے اوپر، تو اس کی فقہا نے اجازت دی ہے. اسی طرح آج کے اس الیکٹرانک دور میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم فون پہ بات کر سکتے ہیں یا نہیں اعتکاف کی حالت میں. تو ظاہر ہے کہ ضروری بات جو ہے وہ فون پہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی آن لائن کلاس ہے، آن لائن بیان ہو رہا ہے، تو آڈیو کی اجازت تمام فقہا دیتے ہیں کہ آڈیو آن لائن آپ دروس قرآن، دروس حدیث اور دین کی باتیں، تبلیغی بیانات آپ سن سکتے ہیں. یا یہاں رہتے ہوئے جو آڈیو بیانات موبائل میں ہیں، بغیر دوسرے کو تکلیف پہنچائے آپ بلوٹوتھ سے یا اس سے آپ خاموشی سے سن سکتے ہیں اچھے بیانات. تو اس کی اجازت ہے اس میں، لیکن اس سے زیادہ ملٹی میڈیا کا استعمال تو مسجد میں درست نہیں ہے. تو اسی طرح ویڈیو کالنگ کی اجازت فقہا نہیں دیتے ہیں. تو آپ جو ضرورت کے بقدر آڈیو جو ہے بیانات اور آڈیو چیزیں سن سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اعتکاف کا جو مقصد ہے اگر وہ اس سے حاصل ہوتا ہے، آپ اچھا قرآن سن رہے ہیں کسی کا، تو ظاہر ہے سننے کی آپ کو اجازت ہے. لیکن وہی مسئلہ آڈیو اور ویڈیو کا باقی رہے گا کہ آڈیو کی اجازت عام فقہا دیتے ہیں. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے مسائل ہیں کہ بالکل خاموش رہنا، کسی سے بات نہ کرنا، یہ بھی جو ہے پسندیدہ نہیں ہے. آپ تلاوت کریں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ عبادت کریں، آپ ذکر کریں، آپ بیانات کریں، آپ لوگوں سے دین کی باتیں کریں، آپ سورے کو ایک دوسرے کو سورے سنائیں، دور کریں، آپ تبلیغی جو مختلف دعائیں اور ان کے بیانات اور ان کی شکلیں ہیں ان کا وہ سب کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب کی اجازت ہے. تو رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے اور اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوا ہے. تو
تو اعتکاف جیسی عظیم سنت پہ عمل کرنا چاہیے، اور ہر مسجد کے آبادی جو ہے اس پہ اعتکاف کا نظم کرنا چاہیے، اور اعتکاف کرنے والا اپنے کو یکسو رکھے، وہ شدت نہ برتے، وہ نظام میں جو ہے خلل نہ ڈالے، وہ لوگوں سے زیادہ خلط ملط اس طرح نہ رکھے جو غیر مناسب ہو، تو یکسو ہو کر اللہ کے در پہ آ کے پڑ جانا، یہ ہے اعتکاف۔ جو اس کے چند بنیادی مسائل ہیں جو کہ بیان کیے گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے رمضان کو، پورے عالمی رمضان کو پورے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ سکون کا، عافیت کا ذریعہ بنا، اور اسلام کو پھلنے اور پھولنے اور پھیلانے کہ مسلمانوں کو توفیق دے۔ اے اللہ اس دین کو ہمیں گھر گھر در در پہنچانے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم مسلمانوں میں اس کی تذکیر بھی کریں، یاد دہانی بھی کریں، اور غیر مسلموں میں اس کی دعوت بھی دیں، ان تک کلمہ حق بھی پہنچائیں، دونوں فریضہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ ہمیں خیر کی توفیق دے، شر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کی، اسلامی مجاہدین کی مدد فرما، جو لوگ غزہ فلسطین میں مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے اور اپنی جو ہے مقدسات کی آزادی کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ حق کا بول بالا فرما، اے اللہ باطل کا منہ کالا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین برحمتک یا ارحم